کہ وہ چلتے ہوئے نظام کے نہ اس قدر مرہون منت ہوتے ہیں، نہ وہ اس قدر مرہون منت ہوتے ہیں جتنا بالکل ٹاپ والے جو خوف زدہ رہتے ہیں تبدیلی سے، اور نہ اتنے پسے ہوئے ہوتے ہیں جتنا ان سے نیچے والے جو ہر دم ایک طرح کی غیر یقینی کیفیت میں ہوتے ہیں، سہمے ہوتے ہیں تبدیلی سے۔ چنانچہ یہ طبقہ وہ ہے جو اگر غور و فکر کرے، تبدیلی کی لہر کو تلاش کرے اور اسے مطلوبہ سمت میں لے جانے کے لیے سوچ و بچار اور حوصلہ کرے، تو یہ طبقہ اس تبدیلی کو ایک موزوں اور بہتر راستے میں لے جا سکتا ہے۔ اور یہ تبدیلیاں دونوں اہم میدانوں میں ہونے کی توقع ہے۔ ہم میں سے بعض کے لیے، مجھ سمیت، طرز زندگی زیادہ اہم ہے بنسبت معیشت کے۔ رہنے سہنے کا طریقہ، ثقافت، تو ثقافت کا اور طرز زندگی کا میدان ہو یا معیشت کا، وہ بھی بہت اہم ہے۔ ان دونوں میں تبدیلی ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے، اور میں نے یہ 10 کی ایک فہرست بنائی ہے جس میں اس کا امکان ہے، اور اسی پہ میں اختتام کر کے گفتگو کے لیے اسے چھوڑ دوں گا۔ تھوڑی بہت آج اور آئندہ بھی آپ کی اس محفل میں وہ چیدہ میدان میں پہلی، اور یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ دنیا کی روزمرہ سرگرمی میں اس سرگرمی کا کتنی بڑی شرح ہے، وہ تعلیم کی دنیا ہے۔ یہ کل فگر آئی تھی یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے کہ 1.6 ارب سے زیادہ دنیا میں لوگ ریموٹ پر 6 ارب پوری دنیا کی آبادی کوئی 7.5 سے کچھ اوپر ہے۔ بیٹا اس لیے کہہ رہا ہوں، دوبارہ ذرا سمجھ لو۔ پہلا میدان تعلیم کی دنیا میں، دوسرا پھر کام کی دنیا میں۔ چونکہ ہم اپنے روزمرہ کی سرگرمیوں کو دیکھیں تو گھر کے ایک معقول حصہ بچوں کا تو تعلیم کے لیے نکلتا ہے، اور ایک معقول حصہ مردوں کا بالخصوص، اور بعض شعبوں میں اور دنیا کے بعض حصوں میں تو زیادہ بڑی تعداد میں خواتین بھی کام کی دنیا کے لیے نکلتا ہے۔ تو ریموٹ ایجوکیشن اور ریموٹ ورک جزوی طور پہ اس لیے کہ یہ لاک ڈاؤن کے مہینوں میں یہ سب ہے کہ جو خالی ہو گیا۔ تیسرا نقل و حمل کی دنیا میں، ٹریول اور کمیونیکیشنز، اور جدید انڈسٹری اور جدید شہر آباد ہونے، اور وہ گلوبل سپلائی چین پہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ اور اسی سے چوتھا نقطہ جو عالمگیر ورلڈ اکانومی سے متعلق، پانچواں جو نیشنل اکانومی سے متعلق، اور پھر اس کے بعد ایک دائرہ ہماری زندگی کا آتا ہے کہ جو نہ تعلیم کا ہے اور نہ کام کا ہے، بلکہ اسے ہم سوشل ٹائم کہہ سکتے ہیں۔ تو جس طرح کا کام بشیر جمعہ بھائی بھی کرتے ہیں کہ ایک شخص کا ڈیلی ٹائم کا بجٹ ہے، تو اس ٹائم کے بجٹ کو آپ دیکھیں تو اس میں ایک تعلیمی زندگی کا، بچوں کا بالخصوص، نوجوانوں کا، اور پھر ایک مردوں کا اور خواتین کا بھی کسی حد تک، وہ ان چیزوں پہ جاتا ہے جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا۔ اور پھر ایک بہت بڑا وہ ہے کہ جو سوشل ٹائم، یہ سوشل ٹائم کیا ہے؟ یہ فیملی کے دائرے میں، تقاریب، تفریح اور بازار کے دائرے میں، عبادات کے دائرے میں، گویا مجموعی طور پہ معاشرتی تہذیب کے دائرے میں۔ اور یہ وہ معاشرتی نظام کہ جو پچھلے 30 سال میں اپنی معراج پہ پہنچا تھا، اس نے اس سوشل ٹائم کو کیسے گزارا جائے، اس کو بھی بہت بڑے پیمانے پر متاثر کیا تھا، غالباً فساد کے راستے پہ۔ وہ خواہ فیملی ہو یا فیملی کے علاوہ وہ بنیادی یونٹ
جو محلے کا ہے، جو برادری کا ہے، جو انسان کی تاریخی طور پر ایک صحت مند معاشرت کے بنیادی ستون تھے، ان ستونوں میں بہت فساد پیدا ہوا اس چکا چوندھ کے 30 سالوں میں، اور اس پوری تہذیب کا جس کے 30 سال سب سے نمائندہ سال رہے ہیں۔ اور آخری طور پہ 10ویں نقطے کے طور پہ مقامی، قومی اور بین الاقوامی سیاست کے دائرے میں یہاں بھی یہ بات نمایاں ہونی چاہیے کہ 1990 تک پہنچتے پہنچتے بھی 10% آبادی کے پاس، صرف 10% آبادی کے پاس، جو نارتھ امریکہ اور ویسٹرن یورپ کی، اس کے پاس پوری دنیا کی مجموعی آمدنی کا 50% سے زائد تھا، اور ہتھیار خریدنے 75% سے زائد تھے۔ یہ سن 2000 کے بعد ان شرحوں میں معمولی تبدیلی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک بھی جو غلبہ ہے دنیا میں وہ اسی طرح کا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم یہ اس وبا کے بعد جس دور میں داخل ہو رہے ہیں، اس میں اس جو مشیت سے آئی ہے، یہ اس طرح کی تبدیلیاں ہیں کہ جو مشیت سے آتی ہیں، انسان جب اس کے اندر ہوتا ہے تو جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ جب وہ کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو اس وقت تو مسافر کو اللہ بہت یاد آتا ہے، جب وہ ساحل پہ لگ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ اپنے پرانے طور طریقوں کی طرف جانے لگتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات دنیا میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں، اگرچہ وہ اس کے مان بعد تو اپنے پرانے طور طریقوں پہ بھی، قرآن پاک میں بار بار اس بات کا ذکر ہے، اس طرح سے بھنور میں پھنسنے کا بھی اور پھر ساحل پہ آنے کے بعد کے رویوں کا بھی۔ تو یہ ضروری نہیں کہ یہ رویے فوراً تبدیل ہو جائیں، لیکن یہ ایک اثر ضرور چھوڑیں گے۔ اور اگر جس طبقے کی میں بات کر رہا تھا اس میں آپ، میں، ہم سب بھی شریک ہیں، وہ ان 10 زندگی کے پہلوؤں پہ غور و فکر کریں اور اس کے اندر سے بہتر راستے پہ مستقبل کو لے جانے کی کوشش کریں، تو شاید اللہ نے امکانات ضرور کھول دیے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آئندہ ان موضوعات پہ آپ کے ساتھ بھی اور اپنی اپنی محافل میں مجھے امید ہے کہ ان پہ غور کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ اعجاز بھائی، ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ہم کچھ دیر اب سوال جواب کا سا ایک ڈسکشن سا کر لیں، تو آپ اویلیبل ہیں؟ جی بہت بہتر ہے، میری طرف سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ جی تو میں کچھ لوگ کو انمیوٹ خود کر رہا ہوں، اور باقی جس کو کرنا ہے وہ اپنے آپ کو خود بھی انمیوٹ کر سکے گا۔ اور آپ چاہیں تو میں اپنی ویڈیو آف کر دیتا ہوں، جب آپ کہیں گے تو نہیں، ویڈیو آف کرنے کی ضرورت نہیں، ویڈیو تو رہنے دیں۔ تو سوال جو ہے میں ایک تھوڑی دیر کے لیے نا انمیوٹ آل کر رہا ہوں۔ اور السلام علیکم قمر بھائی۔ سوال تو آپ ہی کے پاس سے آنا چاہیے سب سے پہلے۔ کامل بھائی کو ڈھونڈنا ہے۔ نہیں کامل بھائی موجود ہوں، کامل بھائی کو اصل میں انمیوٹ کرنا پڑتا ہے، کامل بھائی کے اطراف میں اتنا شور ہوتا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، ایسا نہیں، کہیں سے بالکل شور آ نہیں رہا ہے، کہیں اور سے آ رہا ہے، میں تو بالکل کہیں اور آفس میں بیٹھ۔ جی سوال قمر بھائی، کوئی سوال ہے آپ کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے؟ میرا تو اس میں میرا خیال ہے پاکستان کے لحاظ سے زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی پاکستان کی اکانومی ہے اور جو کچھ بھی پاکستان کے پولیٹیکل حالات ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اس کے نرو کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں کیا امپیکٹ آئے گا اور کس طرح ہم اس سے باہر آئیں گے، کیونکہ پاکستان تو بینکرپٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم جتنے بڑے پیمانے پر سود دے رہے ہیں اور جتنا بڑے پیمانے پہ قرض ہیں کیسے سنبھلے گی۔ اور میرا ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹوٹل ابھی تک آج کی حساب سے 600 کے قریب افراد ہیں جو اس میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، کیونکہ بہت ہی لو فگر ہے ورلڈ وائڈ۔ پاکستان جو ہے جس طرح اس کا لاک ڈاؤن ہوا ہے وہ بڑا انجسٹیفائڈ لگتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں بھی کچھ تبصرہ کریں۔ یہ اس کا 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ اعجاز صاحب کو بھی میں نے غلطی سے
وہ جی اجازت جی آپ کہیں تو میں یعنی اس سوال کے بعد پھر آپ ایک سے زائد سوالات لینا چاہیں اور انہیں جمع کر لیں، لیکن یہ کافی بنیادی سوال ہے، اس لیے میں آپ کہیں گے تو اس کا باقی فوراً سوال بھی اگر لوگ چاہیں تو اس دوران جو ہے نا وہ لکھ لیں، اس میں بھی آ جائے گا. اور جناب جی میرا خیال ہے بہت موضوع ہے. میں نے وہ بیک گراؤنڈ اپنی گفتگو تو اس لیے کی تھی کہ اس کی روشنی میں موجودہ معاملات ہیں ان پر گفتگو ہوگی. یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہم بینک کرپٹ ان معنوں میں کہ پاکستان کے فیڈرل بجٹ کا ہر سال 30% سے زائد ہے کہ جو ڈیٹ پیمنٹ پہ جاتا ہے. سنگل لارجسٹ آئٹم ڈیٹ پیمنٹ پہ ہوتا ہے، اس کے بعد ملٹری بجٹ آتا ہے، اس کے بعد دیگر بجٹس آتے ہیں. تو اس کی لیکن یہاں ایک اہم بات ہے اور وہ یہ کہ پاکستان کی سودی قرضے کا 80-90% سے زیادہ، ایگزیکٹ فگر بھی آ سکتی ہے، میرا خیال ہے کہ 85% سے زائد اور ریاست مقروض ہوتی ہے. پاکستان کا بزنس پرسن، پاکستان کا شہری مقروض نہیں ہوتا. چنانچہ یہ جو ریاست کی 8% اکانومی ہے، یہ بینکرپٹسی کا تعلق اس سے ہے، پاکستان کی اکانومی سے، پاکستان کے کنٹری اکانومی سے نہیں ہے، پاکستان کی ریاست کی اکانومی سے ہے. مزید ہمارا کوئی 12% کی اکانومی ہے جو بزنسز کی اکانومی ہے، بشمول آپ جیسے بزنسز کے، اس سے چھوٹے بزنسز جو اور بھی بہت ہی بڑی تعداد میں ہیں، اور کچھ حصے جو اس سے اوپر کے بزنسز ہیں. یہ بھی آن دا ہول بہت زیادہ انڈیٹڈ نہیں ہوتی. اور پھر ہمارا 80% ہے جو ہاؤس ہولڈ اکانومی ہے. یہ وہ ہے جو میں گزشتہ سال کے پاکستان اکنامک سروے کی جو گراس نیشنل پروڈکٹ ہے اس کی کیلکولیشنز کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. چنانچہ یہ خوف کہ پاکستان بینکرپٹ ہو جائے گا یہ نامناسب ہے. ریاست پاکستان بینکرپٹ ہو جائے گی یہ ایک بجا خوف ہے. اور یہاں جیسے ہم ہر چیز کے تھریٹس اور اپرچونٹی ہے، تو ایسے موقعوں پہ یہ بات زیادہ کھل کے سامنے آتی ہے کہ یہاں اپنے وسائل کے اندر کون رہتا ہے. وہ ملک کی اکانومی کی سب سے بڑی ریڑھ کی ہڈی ہے. 80% وہ ڈیسیشن میکر ہے جو خاتون خانہ اور اس کے ساتھ جو گھر کا کمانے والا مرد ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اس میں سے تکلیف برداشت کرے گا اور وہ اس وقت بھی کر رہا ہے، اور وہی ہے کہ جو اس کی کاسٹ بھی پے کر رہا ہے. تو اس کی کاسٹ یا اس کی امید یہ پاکستان میں بھی کہ جہاں یہ صرف 8% ہے، اور یورپ اور امریکہ میں بھی کہ جہاں یہ 8% نہیں ہے بلکہ یہ 30 سے 40% ہے. یہ بھی میں آپ کو ورلڈ بینک کے اعداد و شمار سے بتا رہا ہوں. تو پاکستان ان ممالک میں سے ہے کہ جہاں اس کی کمزوری کا بھی اور اس کے ناتواں ہونے کا بھی ایک مظہر یہ ہے کہ یہاں ملک کی آبادی ریاست سے نسبتاً آزاد ہے، اور وہ اپنے جب اس طرح کے مواقع آتے ہیں کہ جہاں انسان ہی انسان کی مدد کر سکتا ہے
ریاست انسانوں کی مدد نہیں کر سکتی. یہ جو ریاست کی اپنی ایک انا ہے اور اس کا جو استبداد ہے وہ بہت کھل کے سامنے آ جاتا ہے. اور بلکہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو پاکستان میں اور پوری دنیا میں کہاں سے حق پہنچتا ہے کہ وہ معاشرے سے اس کے خون پسینے کی کمائی کو جمع کر کے اور پھر اس کی ٹھیکیدار بن جائے اور یہ تصور پیدا کرے کہ وہ دینے والی ہے، حالانکہ وہ تو ہر دم لینے والی ہوتی ہے. اور جب دینے کا وقت آئے تو ایک غریب دوسرے غریب کو دیتا ہے، ریاست دینے کے قابل نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ اس کورونا کی اس وبا سے اگر پاکستان کی ہاؤس وائف اور پاکستان کے بزنس لوگ، اس کے ریڑھی چلانے والے سے لے کے اس کے بڑے سے بڑے بزنس مین تک، وہ اگر یہ سمجھ لے کہ اس نے ریاست کو دینا ہوتا ہے، مشکل کے وقت وہ ہی اپنی کشتی کو سنبھال سکتا ہے، اگر یہ ہو جائے تو ہم شاید آئندہ بہت بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں، معاشی طور پہ بھی اور میرا خیال ہے طرز زندگی کے طور پہ بھی. طرز زندگی کا فساد بھی وہاں سے پیدا ہوتا ہے، معاشرہ تو اس میں صرف اپنا دفاع کرتے ہوئے رہ جاتا ہے. تو میرا ایک طویل جواب آپ کو تھا، لیکن میرا خیال آپ سمجھ آئیں گے کہ میں نے کیوں آپ کے سوال کا یہ جواب دیا ہے. بہت شکریہ. باقی ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کیجیے. جی، یہ موجودہ حالات جو ہیں، یہ جتنا بھی ہم نے تجزیہ کیا وہ ہم جیسے جنگ کے امکانات کو نظر انداز کر کے کیا ہے، میرا خیال یہ ہے. اور اس کے امکانات اس صورتحال میں جیسے کہ ہم گزر رہے ہیں کہ لوگ بھی ایک دوسرے کو چھینا جھپٹی میں لگیں گے اور ملک بھی ایک دوسرے کو چھینا جھپٹی میں لگیں گے. اس لحاظ سے کچھ اس پر روشنی پڑ جائے. آپ کہیں تو میں سوالات کو جمع کر کے کروں اور کہیں تو سوال گفتگو کرتا رہوں. اگر آپ دوسرے کچھ سوال اور لینا چاہتے ہیں تو میرا ایک سوال ہے، آپ ایڈ آن کر لیں چاہے تو. جی بہتر ہے، اچھا ہے کہ 3 سوال جمع ہو جائیں تو پھر گفتگو کر لوں. جیسا میرا سوال یہ تھا کہ میرا تعلق ٹیکسٹائل سے ہے اور پاکستان کی تقریباً 60% ایکسپورٹ از ٹیکسٹائل بیسڈ. جو اس وقت یورپ کا اور امریکہ کا حال ہے اسپیشلی ریٹیل کے حوالے سے، ہم صرف جو اپریل کی ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 40 ہوئی ہے ٹیکسٹائل کی، اور جو آگے حالات لگ رہے ہیں وہ اسی طرح سے سچویشن لگ رہی ہے کہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ کافی گریں گی. اگر خدا نخواستہ یہ ٹرینڈ برقرار رہا تو پھر ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا معاملہ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہوم ریمیٹنسز ہیں وہ بھی ڈیٹیریٹ ہوں گی. تو اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالیں گے کہ کیا آپ کی اندازے سے کیا سینیریو بن سکتا ہے موجودہ صورتحال میں؟ جی بہت 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 بہتر ہے، دونوں ہی بہت اچھے سوال ہیں. تیسرا سوال بھی آ جائے تو پھر میں گفتگو کر لیتا ہوں. جی کوئی اور ہے سوال والا؟ کیونکہ میں نے انمیوٹ کر دیا سب کو. کوئی سوال اگر کسی اور نے کرنا ہو. میں اضافہ کر دوں؟ مجھے لگ رہا ہے مسعود عبدانی صاحب کچھ بولنا چاہ رہے ہیں. اگر ایک موقع دے دیں مجھے تو. جی ویسے تو جی سر. اس لیے کہ میرے اب ہمارے مسعود اپنا تھوڑا سا تعارف اگر مختصر سے باقی لوگوں کو بس کرا دیں. کہاں سے بول رہے ہیں اس وقت جناب؟ اور اب ہمارے اصل میں نماز کا وقت ہو رہا ہے فجر کی، اس لیے میں اجازت بھائی ایک صرف سوال مجھے پوچھنا ہے کہ
یہ بات کل ڈاکٹر وقار مسعود نے بھی کہی کہ ایک بہتر طریقہ سے یہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ چونکہ عوام کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے اس لیے ہم لوگوں کو ان کے ہاتھوں میں نقدی دے دیں، چاہے اس کے لیے ہمیں نوٹ چھاپنے پڑے. اور یہ بات امریکہ میں بھی کہی جا رہی ہے، جس صدر ٹرمپ پیسے بانٹ رہے ہیں وہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ نوٹ چھاپ رہے ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ یعنی اس وقت جو ہے ڈپریشن ہے، پیسے نہیں ہیں، تو نوٹ چھاپنے سے انفلیشن بڑھے گا نہیں، اس لیے کہ بازار میں مال موجود ہے، خریدار نہیں ہے. تو اگر ہم نوٹ چھاپ کے جو ہے وہ عارضی راحت دے دیں عوام کو تو اس سے بہتری آ سکتی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ کوئی اچھی حکمت عملی ہوگی؟ اگر اس کا جواب پہلے دے دیں آپ، اس لیے کہ مجھے نکلنا ہے اس کے بعد. بالکل، بہت اس بہانے آپ سے سلام دعا ہو گئی بہت عرصے بعد. تو میں اپنے آپ کو انمیوٹ. میں نے میوٹ کر دیا اپنے آپ کو. نہیں میرا انٹرنیٹ چلا یہ